محترم وارثی صاحب، حضرت علامہ صاحب، انتہائی قابل احترام برادران اسلام، میں شکر گزار ہوں وارثی صاحب کا اور اجالا کی پوری مجلس منتظمہ کا کہ انہوں نے میری عزت افزائی فرمائی، اس محبت اور اخلاص کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین عزت عظیم عطا فرمائے۔ میں کسی بھی غیر اسلامی ملک میں جب ایسی تنظیمات کو دیکھتا ہوں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، جس طرح یہ اجالا کی تنظیم ہے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اس کی فوز و فلاح کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، تعلیم اور تربیت کے لیے کام کرنے والے ایسے لوگ کمیونٹی کے محسن ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا بڑا اجر ہوتا ہے۔ کسی نیک کام کے لیے کسی تنظیم کا قیام، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ بعثت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں لڑائیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ جنگیں شروع ہوتی تھی، ختم ہونے کو نہیں آتی تھی۔ بعض جنگیں 100 سال تک جاری رہتی تھی۔ اس وقت 5 اشخاص جن کا نام فضل سے شروع ہوتا تھا، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میں سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی گئی۔ آپ بھی اس میٹنگ میں تشریف لے گئے اور اس میٹنگ کا جو ہدف اور مقصود تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان نفرتوں کا خاتمہ کیا جائے، ان کے درمیان محبت پیدا کی جائے، اور یہ جنگوں کا جو سلسلہ ہے اس کو بند کرنے کے لیے اپنی کوششیں بروئے کار لائی جائیں۔ جو تھوڑا بہت بھی سیرت طیبہ سے تعلق رکھتا ہے، تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ ایک معاہدہ بہت اس نے شہرت پائی ہے جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حلف الفضول، حلف کہتے ہیں معاہدے کو، اور فضول اس کو، یہ فضول سے نہیں ہے، فضول اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ 5 فضل نامی اشخاص نے اس معاہدے کی بنیاد رکھی، اس لیے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ بہرحال میں جس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت مبارکہ ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اس حلف کا اور اس معاہدے کا ذکر فرماتے تھے جو بعثت سے پہلے ہوا تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ اس معاہدے، اس طرح کی کسی تنظیم میں شامل ہونے کے لیے کہ جو انسانی فلاح اور بہبود کے لیے ہے، جو جنگ و جدل کا خاتمہ چاہتی ہو، جو امن چاہتی ہو، جو لوگوں کے درمیان باہم محبت پیدا کرنا چاہتی ہو، اس طرح کے معاہدے کے لیے مجھے کوئی آج بھی بلائے، اس کو تھوڑا سا حضور واضح فرماتے تھے کہ ایک طرف 100 سرخ اونٹ ہوں اور دوسری طرف اس طرح کا معاہدہ ہو، میں ان 100 سرخ اونٹوں کو چھوڑ دوں گا، اس معاہدے میں شامل ہوں۔ تو یہ اجالا فاؤنڈیشن اسی طرح کا معاہدہ ہے، اپنی کمیونٹی کی تعلیم اور تربیت اور انہیں اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ اور تمسک بالقرآن، قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وابستہ رکھنا،
اس کمیونٹی کے ذی شعور انسانوں کا بنیادی فریضہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو تنظیمات بنتی ہیں وہ سبھی لوگ نہیں بنایا کرتے. کوئی 1 2 3 4 آدمی ہوتے ہیں، 5 10 آدمی ہوتے ہیں جو تحریک کرتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں. باقی لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان آگے بڑھنے والوں کے شانہ بشانہ چلے، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلے، ان کے سر ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا کے چلے. پھر معاشرے کے اندر ایک بیداری پیدا ہوتی ہے. یہاں چونکہ اور سینٹر قائم کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہماری تنظیمات جو ہیں وہ مساجد کا قیام عمل میں لاتی ہے. کہیں پراپر مساجد کی تعمیر ہوتی ہے اور کہیں اس طرح کی عمارات خرید کر مساجد بنائی جاتی ہے. مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے. اب تو ہم نے مسجد کو صرف نماز کی حد تک محدود کر دیا، اس کے بعد تالے لگ جاتے ہیں. مسلمانوں کے تمام فیصلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فرمایا کرتے تھے. اس وقت قضا عدالت مسجد تھی. جتنے وفود آتے تھے باہر سے، گویا اس وقت کی وزارت خارجہ وہ مسجد تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام باہر سے آنے والے سفرا اور وفود سے مسجد نبوی میں ملا کرتے تھے. مسلمانوں کے درمیان جو مناقشت ہو جاتی تھی، اگر کسی بات پہ کوئی ایک تھوڑا سا ایک جھگڑے کی صورت اختیار کر جاتی تھی، ان کے فیصلے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں کیا کرتے تھے. مسلمانوں کا مرکز مسجد ہوا کرتی تھی. مجھے خوشی ہوئی کہ اسی مرکز کی طرف اجالا کا بھی یہ قدم ہے، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے، نوجوان نسل کو اپنی طرف کھینچا جا سکے. وہ کسی نہ کسی بہانے مسجد میں آئیں. وہ کھیلنے کے لیے آئیں گے تو دیکھ کر وہ انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ ایکسرسائز کریں گے تو پھر قرآن بھی پڑھیں گے. وہ گپ شپ کے لیے آئیں گے تو مسجد میں کی جانے والی گپ شپ کا مرکز و محور قرآن ہوگا، دینی تعلیم ہوگی. یہاں ان صورتوں والے لوگ جمع ہوں گے، ان کو دیکھ کر دین کے ساتھ ایک رغبت پیدا ہوگی. یہ بہت اچھا اقدام ہے. میں اس کے لیے اجالا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے کورسز کا ذکر کیا. یہی ایک منظم انداز ہے لوگوں کی فکری آبیاری، ان کی ذہنی بیداری کے لیے. یہ بہت اچھا ایک منظم پروگرام ہے اپنے اس کمیونٹی کو دین کے ساتھ وابستہ رکھنے کے لیے. میں بہت خوش ہوا کہ انہوں نے اپنا ایک بڑا طبقہ، عورتوں کا طبقہ، اس کو نظر انداز نہیں کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عام طور پر ہم خواتین کو نظر انداز کر دیتے. یہاں کسی انگریز کا مقولہ ہے، کسی انگریز نے کہا تھا، لیکن اس نے ہماری بات کہی ہے، ہماری تعلیمات کی روشنی میں یہ بات کہی ہے کہ اگر ایک مرد تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک فرد تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک فرد. اور اگر عورت تعلیم حاصل کرتی ہے تو ایک خاندان تعلیم حاصل کرتا ہے. اگر آپ ایک شخص کے، ایک مرد کی رہنمائی کرتے ہیں تو ایک فرد کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اگر ایک عورت کی رہنمائی کرتے ہیں تو پھر آپ پورے خاندان کی رہنمائی کرتے ہیں. بچیوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ بنیادی اہمیت کی حامل ہے، جس کی طرف سے یہاں ہو یا وہاں غفلت برتی جاتی ہے. میں 1-2 منٹ سے فاصلہ لینا چاہتا ہوں اور
کبھی کبھار یہ الزام اسلام کے سر پہ تھوپ دیا جاتا ہے کہ اسلام بچیوں کی تعلیم کے مخالف، ایسا ہرگز نہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس مسلم میں مسلمان مرد بھی شامل ہیں اور مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ کی ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ حفصہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، وہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ آپ مدینہ طیبہ کی بچیوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم کے لیے مدینہ طیبہ کی بچیاں سیدہ حفصہ کے پاس جایا کرتی تھی۔ اور اگلی بات آپ سبھی جانتے ہیں صاحبان علم ہے کہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اگر حضرت عائشہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ صحابہ کرام احادیث کے حصول کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ کے دروازے پر جا کے دستک دیا کرتے تھے۔ آپ کا نبی، میرا نبی، ہم سب کا نبی، کائنات کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بدر میں قیدی مسلمانوں کے پاس آئے تو ان میں سے مکے کے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا وہ مقرر کیا تھا کہ اتنے پیسے دے کر ان کو چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس کوئی پیسہ ویسا دینے کے لیے نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا ہمارے 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، میں تمہیں چھوڑ دوں۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے ساتھ محبت۔ میں اپنے نوجوان بیٹوں سے اور بیٹیوں سے یہاں یہی کہتا رہتا ہوں کہ اس معاشرے میں اب آپ آ گئے ہیں، بہت ساری زنجیریں آپ کے پاؤں میں پڑ گئی ہیں، آپ نہیں جا سکتے واپس، لیکن اس معاشرے میں رہ کر عزت اور توقیر کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا طریق تعلیم ہے۔ تعلیم حاصل کرو، یہاں کے بڑے بڑے عہدوں کو پہ جاؤ، یہاں کی اسمبلیوں میں جاؤ، یہاں پہ کی تجارت میں گھس جاؤ، تاکہ اس معاشرے میں آپ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اس معاشرے میں آپ بم بلاسٹ سے، قتل و غارت سے اور نفرت پھیلانے سے عزت اور تکریم نہیں حاصل کر سکتے۔ اس معاشرے میں آپ تعلیم سے، اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانے سے عزت اور تکریم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو، ہم سب کو، پوری کمیونٹی کو، یہاں بسنے والے سارے باتیوں کو صحیح سوچ، صحیح فکر، اپنے دین کے ساتھ صحیح تمسک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ واد صاحب، علام صاحب اور ان کے ساتھ جو دیگر میرے دوست اس طرح کی فاؤنڈیشن میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں کو مزید اہمیت لگائے اور یہ کام اسی طرح چلتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رب العالمین، یہ اجالا فاؤنڈیشن جو نیک مقاصد کے لیے، اپنی کمیونٹی کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کو آسائشات بہم پہنچانے کے لیے قائم کی گئی ہے، رب العالمین اس کو کامیاب فرما، کامران فرما، اور دیگر احباب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما، ہمارا دین بہتر فرما، ہماری دنیا بہتر فرما، ہماری آخرت بہتر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔